السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دراصل ہم نے ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا تاکہ ہم بچوں کو انگلش گرامر سکھا سکیں، لیکن کچھ ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ انگلش گرامر کے بجائے ہمیں عربک گرامر سکھائیں، اور ان کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ میرا ذاتی تجربہ بھی عربک گرامر میں زیادہ ہے، اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجموعۃ النحو۔ یہ بھی میری لکھی ہوئی کتاب ہے الحمدللہ، جو کہ ہم نے عربک گرامر میں لکھی ہے۔ اگر کسی کو یہ کتاب چاہیے تو وہ بھی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے جب سرچ کی اور میں نے جب دیکھا تو یوٹیوب کے اندر انگلش گرامر کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہے اور بہت زیادہ کورسز موجود ہے، لیکن عربک گرامر کے لیے کوئی بھی کورس مفید موجود نہیں ہے، اتنا زیادہ اچھا کورس موجود نہیں ہے جس سے بچے استفادہ کر سکے اور جس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم پہلے بچوں کو گرامر سکھائیں گے، عربک گرامر سکھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم انگلش گرامر کی طرف آئیں گے اور انگلش گرامر بھی بچوں کو سکھائیں گے۔ لیکن ایک بات پر نظر رکھیے گا کہ ہم نے ایک نیا سیٹ اپ کی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں اس پر ہم جو بھی آپ کو کہیں گے اس بورڈ پر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ ایک درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا، تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو اور ہر ایک نئی کلاس آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کو پر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم عربک گرامر میں شروع کریں گے، اس کے بعد آتے ہیں انگلش گرامر کی طرف۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، جڑے رہیے گا اس چینل آپ کا کام کے ساتھ۔ یہ چینل کا نام بھی آپ کا کام ہے، اس لیے یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ سب آپ کے لیے ہے۔ تو آپ کے لیے ہے تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لینا ہے، اور اگر کلاس اچھی لگے ہو تو لائک کر دینا ہے، کمنٹس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عربک گرامر کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی کوسچن ہو، تو پلیز وہ نیچے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، تاکہ ہم اگلی کلاس میں سب سے پہلے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے اور اس کے بعد نئی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے عربک گرامر پر۔ تو عربک گرامر میں سب سے پہلا جو نحو ہے اور صرف ہے، وہ نحو پر ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے نحو میں آتا ہے نحو کی تعریف۔ تو علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں هو علم بأصول يعرف به احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض۔ یعنی یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے اور جن میں عربی کے تمام قواعد اور اصول موجود ہے، جن قواعد اور اصول کے ذریعہ ہم ایک کلمہ کی آخری حالت کو بھی پہچان سکتے ہیں اور اس کلمہ کی تغییر اور تبدیل کے حالات اور ان کی وجوہات بھی جان سکتے ہیں، اور اس علم نحو کے ذریعہ ہم ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ ملانے اور اس سے ایک پورا جملہ بنانے کا طریقہ معلوم کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک علم نحو کی تعریف ہے۔ ایک بار دوبارہ سنیے گا کہ ہوا علم باصول يعرف به احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض۔ تو یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ دوسری بات علم نحو کی موضوع۔ دیکھیے ہر ایک علم کے لیے ایک موضوع ضرور ہوتی ہے جس سے وہ بحث کرتی ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل کے لیے انسانی جسم ایک موضوع ہے، میڈیکل اور طب جو ہے وہ تمام کی تمام بحث اپنے انسانی جسم اور انسانی وجود سے کرتا ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ کے لیے بھی ایک خاص موضوع ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتا ہے، وہ انجینئرنگ کا موضوع ہے۔ تو انجینئرنگ سارے کے سارے وہ بلڈنگ کے اندر بات کرتا ہے، اور بلڈنگ کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں کتنا سریا اور سیمنٹ اور اس میں کون کون سے میٹیریل لگتے ہیں، تو وہ انجینئرنگ کا موضوع ہے۔ اسی طرح بالکل سیم ٹو سیم علم نحو کا بھی ایک موضوع ہے، اور علم نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام۔ الکلمۃ والکلام یعنی علم نحو اگر بحث کرتی ہے تو وہ ایک کلمہ اور زیادہ کلموں سے بحث کرتی ہے۔ کلمہ سے مراد ایک کلمہ اور کلام سے مراد زیادہ کلمے جب آپس میں جوڑتے ہیں اور ان سے جملہ بن جاتا ہے تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ آئندہ کچھ کلاسز میں آپ صحیح طریقے سے یہ سب کچھ سیکھیں گے۔
تیسری بات علم النحو کی غرض و غایت. دیکھیے ہر ایک علم کا ایک مقصد ہوتا ہے. جس مقصد کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس مقصد تک انسان جب پہنچ سکے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب و کامران قرار دیتا ہے. تو اسی طرح علم نحو کا بھی ایک مقصد ہے، ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. یعنی عربی زبان میں انسان کسی بھی قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے. جب انسان نحو سیکھے، عربک گرامر سیکھے، تو اس کی وجہ سے انسان عربی زبان میں کسی بھی قسم کی لفظی غلطی سے بچ سکتا ہے، یہ علم نحو کی وجہ سے. ابھی علم نحو کی اہمیت کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں گے کہ علم نحو کی اہمیت کیا ہے. علم نحو کی اہمیت کے بارے میں علماء کرام مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک قول یہ بھی ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. نحو کی حیثیت کلام اور باتوں میں ایسا ہے جس طرح خوراک میں نمک کی حیثیت ہے. دیکھیے خوراک نمک کے بغیر بے ذائقہ ہوتا ہے، تو اسی طرح عربی زبان بولنا اور کسی کے ساتھ عربی زبان میں بول چال کرنا، یہ علم نحو کی گرامر کے بغیر یہ اسی طرح بے ذائقہ ہے جس طرح خوراک جو ہے نا وہ نمک کے بغیر بے ذائقہ ہوتا ہے. تو یہ علم نحو کی اہمیت ہے. اسی طرح دوسرا ایک قول ہے اور اس میں ہے کہ النحو ام العلوم والصرف ابوہا، یا اس کی الٹ بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ النحو الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. یعنی نحو کی حیثیت دیگر علوم کے بارے میں اس طرح ہے جس طرح ایک باپ اور ایک ماں کی اہمیت ہوتی ہے اپنے اولاد کی نسبت. تو اس لیے علم نحو ایک اہم اور ایک افضل ترین علم ہے. اس کو جانتے ہیں تو ہم عربی زبان کو انتہائی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا علم نحو کی تعریف، اس طرح موضوع، غرض اور مقصد اور اہمیت. اور انشاءاللہ اگلی چند کلاسز میں ہم علم نحو کی بیسک چیزوں پر شروع کرتے ہیں. بیسک چیزوں پر ہم شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح علم نحو کی گرامر بچے سیکھ سکتے ہیں اور ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پر ختم کریں گے. انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں ہم لفظ کے بارے میں جانیں گے کہ لفظ کیا ہے، لفظ کے اقسام کیا ہے، اس طرح اسم کیا ہے، اسم کے اقسام کیا ہے، اسم کے علامات، فعل کیا ہے، فعل کے اقسام اور ان کے علامات، حرف کیا ہے، حرف کے اقسام اور علامات. اس کے بعد ہم جائیں گے کلام کی طرف. تو انشاءاللہ یہ سب ہم آپ کو انتہائی سلیس اور آسان انداز میں سکھائیں گے. لیکن آپ سے آخر میں ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل آپ کا کام سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک دیجئے اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا. مہربانی، بہت زیادہ مہربانی. اللہ حافظ.